حضرت مخدوم علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بڑے بیٹے کا نام، چھٹے آپ کے جو بیٹے ہیں وہ آج کل مخدوم علی کے نام سے پیر محمد اقبال شاہ، انہوں نے بسم اللہ سے والناس تک قرآن پاک سنا دیا تھا بچڑے نے۔ بچڑے میں بتایا ہے بھئی یہاں پہلے چور چوری کرتا تھا، وہ اندھا ہو جاتا تھا، ساری رات ایسے گھومتا رہتا تھا، اچھا، صبح ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آئے ہیں حضرت مخدوم علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ، مشہور روحانی مذہبی بزرگ ہستی جو کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ حضرت مخدوم علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ جن کا اصل نام داؤد شاہ ہاشمی قریشی اور آپ کے والد کا نام حضرت مخدوم حسن قتال رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دادا مشہور و معروف بزرگ ہستی حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سلطان ایوب قتال رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور آپ نے تقریباً 90 سال کی عمر میں وفات پائی، اور آپ کی 3 شادیاں ہیں جو روایت میں بتائی جا رہی ہیں، جن میں سے ایک بیوی میں سے آپ کو اولاد ہوئی اور 9 آپ کے ماشاءاللہ بیٹے تھے۔ 3 جو آپ کے بیٹے تھے وہ کم عمری میں ہی وفات پا گئے، اور ان کی تدفین جو ہے اسی قبرستان میں جہاں پر ہم کھڑے ہیں، موضع مخدوم علی کا بہت قدیمی قبرستان میں یہیں پر ہے۔ اور آپ کے بڑے بیٹے کا نام مخدوم داول قتال، جن کا مزار دنیا پر ریلوے لائن کے ساتھ ہی واقع ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کے جو بیٹے ہیں شاہ شکر رحمۃ اللہ علیہ 360 WB عرف ساچک میں آپ کا مزار شریف ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ کے جو بیٹے شمس الدین، برہان الدین اور گل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے مزارات نواحی گاؤں 359 WB عرف 6 چک کے قبرستان میں واقع ہیں۔ اور چھٹے آپ کے جو بیٹے ہیں وہ جلا جیم کے شرقی قبرستان میں واقع ہیں، ان کا نام ہمیں تاریخ میں نہیں مل سکا، ہم نے کوشش کی ہے۔ دریائے سکھ بیاس کے کنارے پر واقع یہ قدیمی شہر تقریباً 1000 سال پرانی روایات کا حامل شہر ہے۔ حضرت مخدوم علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے یہاں پر بھٹا اور لنگاہ قومیں آباد تھیں، اور اس کا نام پہلے چک راوا اور پھر راوا سے بعد میں مخدم ملا علی اور آج کل مخدوم علی کے نام سے مشہور و معروف قصبہ ماضی میں بھی مذہبی اور روحانی اقدار کا گڑھ رہا ہے۔ اور حضرت مخدوم علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی جید اور مشہور بزرگ ہستی جن کے مزار شریف کے باہر آج ہم کھڑے ہیں، ان کی تقریباً 18ویں نسل اسی جگہ پر مخدوم علی قصبہ میں موضع میں الحمدللہ آج بھی شاد و آباد ہے۔ پیر محمد اقبال شاہ اور ان کے بیٹے محمد عامر اقبال شاہ، جن کا تعلق اسی قدیم مذہبی گھرانے سے ہے جو شرافت میں اپنی مثال آپ ہیں۔ مذہبی لحاظ سے یہ گھرانہ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی لحاظ سے بھی اگر ذکر کیا جائے تو ضلع لودھرا کی سیاست ان 2 ناموں کے بغیر ادھوری ہے۔ محمد اقبال شاہ جو کہ 1 مرتبہ MNA اور 1 مرتبہ تحصیل ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور محمد عامر اقبال شاہ جو کہ 4 بار MPA منتخب ہو چکے ہیں۔ مسافروں اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ان کی صدیوں پرانی روایات میں شامل ہے، اور آج بھی اسی طرح جاری ہے۔ اقتدار ہو یا نہ ہو، ان کا ڈیرا ہمیشہ آباد ہوتا ہے اور لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں جی میاں عبدالقیوم شاہ قریشی ہاشمی صاحب، تو دربار شریف پر یہ خدمت گزار بھی ہیں۔ کتنے عرصے سے جناب آپ ماشاءاللہ یہاں پر دربار میں شریف؟ تقریباً 7.5 سال سے۔ ماشاءاللہ پہلے چھوٹے بھائی تھے، جی جی پہلے ابا جی تھے، ان کے بعد چھوٹے بھائی ماشاءاللہ جی سعودیہ ہیں، جی جی اب میں ہوں ماشاءاللہ 7.5 1 سال سے تقریباً۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ ہمیں کوئی ایسا مشہور واقعہ بتائیں دربار شریف کے بارے میں، حضرت مخدوم علی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں،
آپ جانتے ہو, آپ نے سنا ہو بزرگوں سے, وہ ہاں جی بتائیں. بالکل, ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جی کہ یہ جانوروں کا کام کرتے تھے بھائی, جیسے ریوڑ ہوتے ہیں جی جی بکریوں کے, گائے بھینس کے. جی تو ان کے والد صاحب نے کہا بھی سارا دن یہ کام کرتے ہو کہ اللہ والا کام بھی ہے, اللہ نبی والا کام بھی ہے جی صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا آجو بھائی, میرا جو ہے نا وہ بچڑا ہے وہ سناتا ہے آپ کو, صحیح. کٹا بچڑا جو تھا, جیسے بزرگوں نے ہمیں بتایا, ہوں. انہوں نے بسم اللہ سے والناس تک قرآن پاک سنا دیا تھا بچھڑے نے, بچڑے نے. ہاں جی, ماشاء یہ اللہ, پہلی قبر ہی ان کی ہے. اچھا, ہاں جی ماشاء اللہ, بڑی بات ہے یہ ہاں تو, جی بہت الحمدللہ. بڑی. ہاں جی, جیسے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے بھائی, یہاں پہلے چور چوری کرتا تھا, وہ اندھا ہو جاتا تھا, ساری رات ایسے گھومتا رہتا تھا. اچھا, صبح ہوتی تھی تو اس کے جاگ ہو جاتی تھی, میں کہاں ہوں. وہ جس کی چوری ہوتی تھی وہ آ کے پکڑ لیتا تھا, یہیں ارد گرد ہی گھومتا یعنی رہتا کہ چور چوری کر کے مخدوم علی کی حدود سے باہر تھا, نہیں باہر جا نہیں جا سکتا سکتا تھا. ہاں جی, بابا علی پیر کے صدقے. ماشاء اللہ, ہاں جی کیا بات ہے. تو آپ دکھائیں ہمیں جو خبر, جو بچڑا جنہوں نے ہاں قرآن جی پاک سنایا. ہاں جی ہاں جی, آ جائیں بالکل. یہ ہے جی ان سرکار کی حافظ صاحب, ہم انہیں حافظ صاحب کہتے ہیں ماشاء کیونکہ اللہ. انہوں نے بسم اللہ سے والناس تک قرآن پاک سنایا تھا, تو یہ حافظ صاحب ہی ہوئے نا. یہ قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے آپ بڑے محترم ہو گئے. ہاں جی محترم ہو گئے. ان کے مریدین بہت ہیں, دور دور سے ان کے مریدان. اور ہمیں جیسے بزرگوں نے کہا تھا پہلے یہاں سے سلام کر کے پھر آگے جائیں. کے 3 بیٹے اور ان کا ایک ہے بھتیجا, ٹھیک. اور 4 قبریں ہیں یہ ان کے ساتھ. ان میں سے ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا بھتیجا کون سا ہے. یعنی 3 بیٹے اور ایک بھتیجا. ایک, ہاں ہاں جی, یہ بزرگ حضرت مخدوم علی یہ سلطان رحمۃ حضرت اللہ مخدوم علیہ. علی سلطان رضی اللہ. تقریباً 1000 سال پرانی تاریخ کا حامل یہ قصبہ مخدوم علی, جو کہ 5.5 مربع کلومیٹر رقبہ پر مشتمل ہے. اس کی کل آبادی 6000 نفوس پر مشتمل ہے, اور ملتان اور بہاول کے یہ درمیان میں واقع ہے. یہاں پر اکثریت قریشی ہاشمی خاندان کے لوگ آباد ہیں, اور سریکی زبان کو ہی مقامی زبان کی حیثیت حاصل ہے. جامع مسجد مخدوم علی, جو کہ 100 سال سے زائد پرانی تاریخ کی حامل مسجد ہے, وسیع و عریض رقبہ پر مشتمل ہے, اور فن تعمیر اور خوبصورتی میں یہ مسجد اپنی مثال آپ ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی تعمیر و مرمت کا کام ہوتا رہا ہے, لیکن یہ پرانی تاریخ کی حامل مسجد ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج بھی قائم ہے, جو کہ بچوں کی اعلیٰ تعلیم کا مرکز ہے. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مخدوم علی, جو کہ قدیم پرانی تاریخ کا حامل یہ ادارہ ہے. 1929 کو یہ ادارہ تعمیر ہوا, اور یہ اس وقت یہ پورے علاقے میں واحد تعلیمی ادارہ تھا, اور آج بھی یہ انتہائی شاندار نتائج کا حامل یہ ادارہ, جہاں پر ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مخدوم علی آج بھی اپنے ماضی کی روایات کو برقرار رکھے ہوئے ہے, اور لڑکیوں کے لیے گرلز ہائی اسکول بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ دفاتر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یونین کونسل کے دفاتر بھی یہاں پر واقع ہیں, اور ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ مخدوم علی یہ ادارہ بھی نہایت شاندار روایت کا حامل ہے. دیہی مرکز صحت مخدوم علی, جو کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے, صحت کی بنیادی سہولیات سے آراستہ یہ ادارہ, جس کا عملہ انتہائی ذمہ دار ہے. آس پاس کے تمام دیہات جو کہ علاج معالجہ کے لیے دیہی مرکز صحت مخدوم علی کا ہی رخ کرتے ہیں. اچھے پیر کی بیریاں, جو کہ نصف صدی سے بھی زائد پرانی ہیں. بزرگوں سے ہم نے پوچھا ہے کہ 50 سال سے بھی یہ زائد بیریاں, کیونکہ آج بھی ذائقے میں اپنی مثال آپ ہیں. منور کا سوہن حلوہ, جو کہ مخدوم علی کی مشہور سوغات ہے. منور کا سوہن حلوہ جیسے ہی نام لیں تو مخدوم علی کا نام آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.